نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، حالت نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی معتبر اور مستند کتاب مراقی الفلاح میں ہے، یسن تفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حالت قیام میں 4 انگل کے برابر دونوں قدموں کو کشادہ رکھنا، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور اس طرح کھڑا ہونا ادب اور خشوع و خضوع کے بھی زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی ایک دوسری معتبر اور مستند کتاب رد المحتار میں ہے، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ 4 أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو، کیونکہ یہ خشوع اور خضوع کے زیادہ قریب ہے۔ اور ناظرین، حدیث میں جو وارد ہے کہ حالت نماز میں کاندھے کو کاندھے سے اور قدم کو قدم سے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، تو معتبر فقہاء اور محدثین نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صفوں میں ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑا ہونا چاہیے، یعنی یہ حدیث پاک صفوں کو متصل کرنے میں مبالغہ پر محمول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے کہ مونڈھا سے مونڈھا یعنی کاندھا سے کاندھا ملانے کے بعد پاؤں سے پاؤں ملانے میں کافی دقت و دشواری پیدا ہوگی، اور کھڑا ہونے کی ہیئت بھی بھونڈی ہو جائے گی۔ دقت و دشواری کی وجہ سے خشوع و خضوع میں بھی خلل واقع ہوگا۔ اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کاندھے کو کاندھے سے اور قدم کو قدم سے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں صفوں کو متصل کرنے اور صفوں کو سیدھی کرنے اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی۔ اور حدیث میں جو یہ لفظ مذکور ہے کہ حالت نماز میں کاندھے کو کاندھے سے اور قدم کو قدم سے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، یہ در حقیقت راوی کی جانب سے اضافہ ہے کہ انہوں نے جب حالت نماز میں صحابہ کرام کو دیکھا کہ خوب متصل ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مبالغہ کے ساتھ اس دیکھی ہوئی حالت کو بیان کر دیا۔ چنانچہ ایک عظیم محدث اور عظیم فقیہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری باب و تسویۃ الصفوف فی الصلاۃ کے تحت اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصفوف وسد الخلل فیہ وقد وردت احادیث کثیرہ فی ذالک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے مبالغہ کی طرف اشارہ ہے صفوں کو درست کرنے میں اور صفوں کے درمیان فاصلے کو ختم کرنے میں، اور متعدد احادیث میں صفوں کے درست کرنے اور صفوں کے ملانے کا حکم وارد ہے۔ تو ناظرین، اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کے برابر فاصلہ رکھنا سنت ہے، اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا، اس سے زیادہ دوری پر قدموں کو رکھنا خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ صف میں ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑا ہونا چاہیے اور صفوں کے درمیان فاصلے کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اگر 4 انگل سے زیادہ دوری پر قدم کو پھیلا کر رکھا جائے تو اس صورت میں ان احادیث پر عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ قدم زیادہ فاصلے پہ ہوں گے تو اس صورت میں آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ہوگا اور صفوں میں اتصال بھی نہیں ہوگا۔